السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ عمائدین ملت مذہب اسلام کے متوالو، میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی حالیہ دنوں میں حضرت اقدس مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر بے انتہا تبصرے ہوئے، لوگوں نے کمنٹ کیے، اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے جو کچھ کہا کہہ چکے، کہہ دیا، اور اب تک یہ چل رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ مفتی صاحب کا کینیڈا کے اندر بیان تھا، مفتی صاحب سفر کے دورے پہ ہیں اور تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو کینیڈا میں حضرت کا بیان ہوا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں جو ان کا موضوع تھا، جو ٹاپک تھا، جو عنوان تھا، وہ قرآن کریم کی حقانیت پر، قرآن کی صداقت پر، قرآن کریم کی فضیلت پر، آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور اسلام کی صداقت پر مبنی ان کا یہ بیان تھا جو وہ کر رہے تھے۔ لیکن حضرت والا بیچ میں اپنے بیان میں یہ کہہ لیجئے کہ زبانی غلطی ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ الفاظ کا انتخاب حضرت نے صحیح سے نہیں کیا، الفاظ کے چناؤ میں، تعبیرات میں تھوڑی سی حضرت کی غلطی ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو الفاظ حضرت کے تھے واقعتاً وہ گستاخ نبی ہی اس طرح کے الفاظ بول سکتا ہے، اور اسلام کا دشمن ہی، قرآن کا دشمن ہی اس طرح کے تعبیرات، اس طرح کے الفاظ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دشمن ہو، نبی کے دشمن ہو، یا پھر قرآن کے دشمن ہو، یا کسی جماعت کی حمایت میں جو قرآن کریم کے دشمن ہے ان کی حمایت میں ان کا ہاتھ ان کے پیچھے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ جب سوشل میڈیا پر کوئی آنے کو تیار نہیں، جائز ناجائز کے مسئلے بالکل ایک دم سے بتانے کو تیار نہیں، تو حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آگے بڑھ کے اس میدان میں قدم رکھا اور بڑی خدمت امت کی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑے مسائل حل کیے لوگوں کے۔ مفتی صاحب کی پوری زندگی کھلی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب سے تعبیرات میں، الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوئی، اور ہر انسان جو عاشق رسول ہوتے ہیں، محب اسلام ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل میں ایمان نے ایک شعلہ برپا کر دیا جو ان کے دل کے اندر ایمان ہے، اور اسی کی بدولت لوگوں میں افواہ، لوگوں میں افراتفری کا ماحول بنا۔ ہونا بھی چاہیے، ایک ایمان والے کے اندر ہی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی اگر گستاخ نبی ہو تو ہمارا ایمان حرارت میں آ جائے، ہمارا ایمان گرم ہو جائے، ہم اس کے لیے قدم اٹھائیں، اچھی بات ہے۔ لیکن مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر ہم نہ جانے کس طرح کے الفاظ، غلط جملے بازی، غلط الفاظ کا انتخاب کر کے مفتی صاحب کو نشانہ بنائے، وہ اس قابل، اس لائق نہیں ہے۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بیان کے بعد باضابطہ اکابر کی سرپرستی میں حضرت نے اپنے بیان سے رجوع کیا، امت مسلمہ سے معافی مانگی، اور باضابطہ دو مرتبہ ہر تحریری شکل میں بھی، ویڈیو کی شکل میں بھی پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے کہ حضرت والا نے معافی مانگی اپنی غلطی پر۔ اور یاد رکھیے
جو इंसान माफी मांग लेता है अपनी गलती पर, उसकी इज्जत कम नहीं होती है, बल्कि उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसकी कदर मंजिलत और आला बालातर हो जाती है, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन गुनहगार वही है जो गुनाह करके तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले उसके शराइत के साथ। तो जाहिर सी बात है बेहतरीन खताकार वही है जो अल्लाह को महबूब है, जो तौबा कर ले गुनाह करने के बाद माफी मांग ले अल्लाह से। तो मुफ्ती साहब ने इसके पेश नजर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माफी मांगी, उम्मत मुस्लिमा से बरात का इजहार किया और रुजू किया, अपने अल्फाज को वापस लिए। तो अब हमें भी माफ कर देना चाहिए, हमें भी इन पर कोई इस तरह के गलत इल्जामात, गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान अल्लाह को नहीं मानता, मुशरिक, वो कितना बड़ा अल्लाह का दुश्मन है, वो भी अगर अपने शिर्क से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देते हैं। तो हम और आप तो अल्लाह के बंदे हैं, हमें भी तो जमीन वालों पर रहम करना चाहिए, जमीन वालों को माफ करना चाहिए। एक इंसान माफी मांग रहा है, अपनी गलती का इजहार कर रहा है, अपनी गलती को कबूल कर रहा है, तो हमारे अखलाक ये होने चाहिए कि शरीयत इस्लामिया के पेश नजर, कि शरीयत इस्लामिया जब उसको माफी दे रही है तो हम और आप कौन होते जो माफी ना दें? हमें भी माफी दे देनी चाहिए, हजरत वाला को माफ कर देना चाहिए और उनके लिए कोई गलत अल्फाज, गलत तबसरे नहीं करने चाहिए। ये हमारे अखलाक के खिलाफ है। इख्तिलाफ हो, इख्तिलाफ होनी चाहिए, राय का इख्तिलाफ हो, इल्मी इख्तिलाफ हो, दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन बदअखलाकी से पेश आना, गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल करना किसी के लिए, ये इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। वरना हम में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो लोग बदअखलाक होते हैं, जिनको तहजीब से दूर तक का वास्ता नहीं है। हम तो उम्मत मुहम्मदिया को मानने वाले हैं, हमारे नबी ने तो हमें अखलाक करीमा, अखलाक हसना और अखलाक अजीमा अता फरमाया है। हमें इन अखलाक को पेश नजर रखते हुए इन बुजुर्गान दीन, इन बुजुर्गान अकाबिरीन उम्मत पर कोई गलत तरीके के अल्फाज, गलत तरीके के वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे।